اس لڑکی میں عجیب سا نشہ تھا، میری پیاس ہی نہیں بجھ رہی تھی، لیکن وہ کہنے لگی تمہاری قیمت ادا ہو چکی، مجھے اب چھوڑ دو۔ مگر میرا دل ابھی بھرا نہیں تھا۔ میری قربت میں اس کا تڑپنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن وہ واپس چلی گئی۔ 2 دن تو اس کے بغیر گزرے، لیکن تیسرے دن میرا ضبط جواب دے گیا۔ میں نے اس لڑکی کے لیے بےتاب ہونے لگ گیا۔ اچانک ہی اس کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گئی، لیکن میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اس کے باپ کے سامنے کھڑی اس معصوم لڑکی کی طرف دیکھا جو نگاہیں جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگی مجھے 50 لاکھ چاہیے۔ میں نے کہا اس کے بدلے تم مجھے کیا دو گی؟ چند راتیں تم میرے نام کرو گی؟ میری بات سن کر اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، آپ کو آپ کے پیسے لوٹا دوں گی، پلیز مجھے بہت ضرورت ہے۔ وہ میری منتیں کرنے لگی، ترلے کر رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ جتنی اس نے مجھے اکڑ دکھائی تھی، میرے پاس اچھا موقع تھا اسے ہر چیز کا بدلہ لینے کا۔ اس وجہ سے میں آسانی سے اس کی قربت حاصل کر سکتا تھا۔ میں نے کہا تمہیں 50 لاکھ تو کیا 1 کروڑ مانگو گی وہ بھی دے دوں گا، بس تمہیں اپنی چند راتیں میرے نام کرنی ہوں گی۔ میری بات سن کر وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگی آپ کیوں میری عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری عزت کے ساتھ نہ کھیلوں تو تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ نہیں، میں تمہارے وجود کو استعمال کروں گا، نہ ہی میں تمہارے ساتھ کچھ کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میری بھی ایک شرط ہے۔ میں نے کہا تم مجھ سے 50 لاکھ مانگ رہی ہو اور بدلے میں تم میرے ساتھ شرطیں لگا رہی ہو، بہت عجیب لڑکی ہو۔ تو میں نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگی آپ کو میری چھوٹی سی بات ماننی پڑے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بولو ایسی کون سی بات ہے جس کے بدلے میں تم اپنی عزت تک مجھے دینے کے لیے تیار ہو؟ ویسے مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم پیسے کے لیے اپنا آپ میرے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گی۔ اس کا وجود کپ کپا رہا تھا، لیکن اس نے اگلی بات جو مجھے بتائی وہ سن کر میں حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ہنستے ہوئے کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ایسی گھٹیا شرط میرے سامنے کیسے رکھ سکتی ہو؟ اپنا آپ میرے حوالے کرنے کے لیے اتنی بڑی شرط؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی پاگل ہوں یا بے غیرت ہوں جو تمہاری یہ شرط مان لوں گا؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی آپ کو میری بات ماننی پڑے گی، ورنہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے نہیں کروں گی۔ تم یہاں سے جا سکتی ہو، میں بھی تمہیں پیسے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے دوسری طرف رخ موڑ لیا۔ وہ وہاں سے جانے کے لیے مڑی، لیکن میں اسے اتنی آسانی سے اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے نہ جانے میں نے کتنے مہینوں سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، اس کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ بس مجھے موقع چاہیے تھا، مجھے موقع مل چکا تھا، میں تو اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ بہت ہی آرام سے فرصت نکال کر تمہیں میرے پاس آنا ہوگا۔ اس وقت جو کچھ میرے دماغ میں چل رہا تھا اس سے وہ ناواقف تھی۔ مجھ سے 50 لاکھ کا چیک وہ لے کر جا چکی تھی، لیکن اب میرے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس 50 لاکھ کو میں سود سمیت اسے واپس لینے والا تھا، اور اس بات سے وہ انجان تھی۔ اگر اسے میری نیت معلوم ہوتی تو وہ اپنے باپ کو مرنے دیتی، لیکن کبھی بھی مجھ سے 50 لاکھ نہ لیتی۔ 2 دن میں مسلسل اسے کال کرتا رہا، وہ میری کال پک نہیں کر رہی تھی، نہ ہی میرے میسیجز کا جواب دے رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا، کہیں وہ 50 لاکھ لے کر بھاگ تو نہیں گئی تھی۔ 2-3 دن بعد اس نے میرے میسیج کا جواب دیا اور کہنے لگی سوری، میں آپ کو جواب نہیں دے سکی، میرے بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی جس کی وجہ سے میں آپ سے بات نہیں کر سکی۔ تم مجھ سے ملنے کب آ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی دیکھیں، میرے بابا کی ابھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، جیسے ہی وہ کچھ ٹھیک ہوں گے تو میں اپنی شرط کے مطابق آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ میں نے کہا شرط تو تمہاری میں پوری کر چکا ہوں، اب تمہیں اپنا آپ میرے حوالے کرنا ہوگا۔ میری بات سن کر اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی میں 2-3 دن تک آ جاؤں گی۔
میں جب بھی اسے کال کرتا وہ بات کو بدل دیتی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے پاس آنا نہیں چاہتی، لیکن اب اس کا یوں باتوں کا بدلنا مجھے بہت زیادہ غصہ دلا رہا تھا۔ آج بھی میں صبح سے اسے کال کر رہا تھا لیکن وہ میری کال پک نہیں کر رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، میں نے گاڑی نکالی اور اس کے گھر کی طرف دوڑا دی۔ اس کے گھر کا ایڈریس معلوم کر کے اس کے گھر پہنچ چکا تھا۔ عجیب سا ٹوٹا پھوٹا سا اس کا مکان تھا۔ اس گھر میں داخل ہوتے ہی میں ارد گرد دیکھنے لگا۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، صحن میں ایک چرپائی پڑی ہوئی تھی، وہاں پر ایک بزرگ سا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو وہ آدمی حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا تھا کہ میرے کپڑے، میری پرسنالٹی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں۔ میں مسکراتے ہوئے ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے، بیٹا تم کون ہو؟ میں ارد گرد دیکھنے لگا اور کہا، میں حسیبہ کا باس ہوں، وہ میرے آفس میں کام کرتی ہے۔ اس نے نہیں بتایا تھا، میں نے اسے میسج کیا تھا کہ میں اس کے بابا کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے آ رہا ہوں۔ میں نے بہت اپنائی سے سامنے بیٹھے بزرگ سے ادھیڑ عمر آدمی کو کہا۔ اتنے میں حسیبہ کمرے سے باہر آئی، لیکن مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، حسیبہ تم نے شاید اپنا موبائل نہیں دیکھا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں آپ کے بابا کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے آ رہا ہوں۔ میں بہت ہی محبت بھرے انداز میں اسے کہہ رہا تھا۔ بار بار میری نگاہیں اس کے وجود کی طرف جا رہی تھی۔ سادہ سے حلیہ میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ میں مسلسل اسے سر سے پاؤں تک دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی اور ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ بزرگ آدمی کہنے لگا، حسیبہ بیٹا جاؤ اپنے باس کے لیے چائے بنا کر لے کر آؤ۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی غصے سے مجھے دیکھتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ وہیں پر ایک چھوٹا سا کچن بنا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ میرے لیے چائے لے کر آئی۔ چائے پینے کے بعد میں نے کہا، ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ مسلسل میری نگاہیں حسیبہ کے وجود کا طواف ہی کر رہی تھی۔ میں نے جاتے ہوئے آخری دفعہ اسے میسج کیا تھا کہ کل رات مجھے ہوٹل میں ملنا، اگر تم نہیں آؤ گی تو سوچ لینا آج تو میں تمہارے باپ کو بغیر کچھ بتائے واپس آیا ہوں، اگلی دفعہ تمہارے باپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر میں واپس آ چکا تھا۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے تیار ہو چکی تھی اور میرا دل اس کی قربت کے لیے بہت زیادہ بے چین اور بے تاب ہو رہا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں مسلسل اس کا انتظار کر رہا تھا، بار بار اسے کال کر رہا تھا۔ اس نے بولا تھا کہ وہ آئے گی آج مجھ سے ملنے، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ آج پھر اس نے مجھے ویسے ہی بولا تھا کہ آج پھر وہ مجھ سے نہیں ملنے والی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر میں پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ اس کی قربت کے لیے دل بہت زیادہ بے تاب ہونے لگ گیا تھا۔ اب تو اسے دور رہنا میرے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ اس کی قربت کا سوچ سوچ کر میرا دل زور سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ ابھی میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ایک بڑی سی چادر اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی اور میں مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر نگاہیں جھکا کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، کیا مجھے کچھ وقت نہیں دے سکتے؟ میں آپ کو آپ کے پیسے لوٹا دوں گی، میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی۔ وہ بہت زیادہ ڈرتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ میں نے کہا، اب تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تمہاری شرط کے مطابق اب میں تمہارے قریب آ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا تو اس کا پورا وجود ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا۔ وہ اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اپنے لبوں کو اس کے چہرے کے قریب کیا تو اس نے زوردار تمانچہ میرے منہ پر رسید کر دیا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیا کے سارے رنگ اتر آئے تھے، ساتھ ہی آنکھوں میں نمی بھی تیر رہی تھی، لیکن مجھے بہت زیادہ غصہ آ چکا تھا۔ میں نے ایک دم سے اس کے بالوں سے پکڑ لیا اور کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ لگانے کی، 2 ٹکے کی لڑکی؟ تم اپنی شرط بھول چکی ہو، لیکن تمہیں اس سب کی سزا میں ضرور دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے بازو سے پکڑا اور ہوٹل سے باہر کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، کہنے لگی، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے
ला कर इसे गुस्से में गाड़ी में पटका और दूसरी तरफ से ड्राइविंग सीट संभाल ली। वो रोते हुए मुझे देखकर कहने लगी, खुदा के लिए ऐसा मत करें, मेरे साथ आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने कहा, खबरदार जो तुम्हारी आवाज़ निकली, वरना मैं भूल जाऊंगा कि इस वक्त तुम कहाँ हो। ये कहकर गुस्से में मैंने इसे उठ बैठने का कहा तो वो खामोशी से बैठ गई थी। अभी वो सिसकियों के साथ रोए जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी मेरे फ्लैट के सामने रुकी। मैंने गाड़ी से बाहर निकलकर इसे भी बाहर निकलने का इशारा किया। वो डरते हुए बाहर निकल गई थी। कहने लगी, देखो मुझे वापस अपने घर भी जाना है प्लीज़। वो घबराई हुई आवाज़ में बोल रही थी। मैंने कहा, पीछे तो तुम्हें इंतज़ाम करके आना चाहिए था, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने दूंगा। कम अज़ कम 2-3 दिन तो तुम्हें मेरे पास रहना ही होगा। वो कहने लगी, नहीं, मेरे बाबा अकेले हैं, मैं इतना ज़्यादा टाइम आपके साथ नहीं रह सकती, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें। वो मेरी मिन्नतें कर रही थी, तरले कर रही थी। वो कहने लगी, जब मेरे बाबा ठीक हो जाएंगे मैं आपके पास आऊँगी, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगी, लेकिन खुदा के लिए इस वक्त मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाएं। वो रोते हुए सिसकते हुए बोले जा रही थी और मैंने कहा कि कैसे न तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाऊं, तुमने बहुत तड़पाया है मुझे। अब जब मेरे पास मौका है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? नहीं, बिल्कुल भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर मैं इसे फ्लैट के अंदर लेकर आ चुका था। वो डर रही थी, घबरा रही थी। कहने लगी, आज तक मैंने अपने आप को सारे मर्दों से छुपा कर रखा है, आप कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं? मैंने कहा, वो तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना तुम खुद को मर्दों से छुपा कर रखती थी। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो शक्ल से ही बस ऐसी लगती हो कि शरीफ होने का ढोंग रचाती हो। मेरी बातें सुनकर इसकी आंखों में इस कदर नमी और आंसू तैर रहे थे जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो एक पाकीज़ा लड़की है। मैंने कहा, चलो शाबाश, अभी अपने वजूद से अपने दुपट्टे को अलग करो। वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। मैंने कहा, अगर मैं तुम्हारे वजूद से इस दुपट्टे को अलग करूँगा तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, इस वजह से आराम से अपने आप से इस दुपट्टे को जुदा करो। मेरा ये कहना था कि वो अपने कपकपाते हुए हाथों से अपने वजूद से दुपट्टा अलग करने लगी। इसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, इसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। इसने जैसे ही अपने वजूद से इस दुपट्टे को अलग किया तो आज पहली बार मैं इसे इस अंदाज में देख रहा था। इसे देखकर मेरा दिल बहुत शिद्दत से धड़कने लग गया था। मेरी धड़कनें मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई थी। जी चाह रहा था इसके वजूद को अपनी बाहों में भर लूं, लेकिन मैं अपने जज्बात इसके सामने जाहिर नहीं करना चाह रहा था कि मैं इसकी कुर्बत के लिए किस कदर बेचैन हूँ। इस वजह से मैंने इसके करीब जाकर इसकी थोड़ी पर हाथ रखकर इसकी झुकी गर्दन को ऊपर उठाया और मोहब्बत से इसकी थोड़ी पर बोसा दिया तो वो जी जान से घबराने लगी थी। इसने मेरे सीने पर हाथ रखकर मुझे खुद से दूर करना चाहा। मैंने कहा, क्या हो गया है, क्यों इस कदर बेचैन हो रही हो? वो पीछे पीछे हो रही थी, अपने आप को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, क्या हो गया है? तुम्हारी शर्त मानकर ही मैं तुम्हारे करीब आया हूँ, अब तक तुम्हें इतना ज़्यादा मुझे खुद से दूर नहीं करना चाहिए। ये कहकर अगले ही लम्हे मैं इसे अपने बाजुओं के हिसार में कैद कर चुका था। वो हिचकियों के साथ रो रही थी, लेकिन मुझे इसके रोने की परवाह नहीं थी। ना ही मैं इसके सामने नरम नहीं पड़ना चाहता था, ना ही मैं इसे किसी किस्म की कोई रियायत देना चाहता था। मैं इसे अपना हर हक लेना चाहता था। मैंने इसे बेड की तरफ धक्का दिया। वो घबराती हुई मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी थी। कहने लगी, प्लीज़ अभी भी वक्त है, आप मुझे छोड़ दें। मैंने बोला, मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगी। मैंने कहा, मुझे अब पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो, क्योंकि मुझे तुम्हें महसूस करना है, अपने बहुत करीब महसूस करना है। ये कहकर मैं इसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। मेरी निगाहें इसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। ये कहकर मैंने मज़ीद इसकी कोई बात नहीं सुनी थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वो घुटनों पर सर रखे बैठी हुई थी। इसके सारे बाल बिखरे हुए थे, इसके लंबे स्याह घने बाल इसकी कमर पर बिखरे हुए थे और वो निगाहें झुकाए बैठी हुई थी।
میں نے اٹھ کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی اور اسے کہا کیا ہو گیا ہے، اتنی زیادہ پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ بہت زیادہ برا لگا ہے میرا قریب آنا، یہ کہہ کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا۔ وہ سیدھا میرے سینے سے آ لگی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ مجھ سے دور ہوتی ہوئی کہنے لگی پلیز مجھ سے دور رہیں، آپ کی قیمت پوری ہو چکی ہے، آپ نے اپنی قیمت وصول کر لی ہے، پلیز اب مجھے جانے دیں گے؟ یہ کہہ کر وہ اپنا دوپٹہ اٹھاتی ہوئی مجھ سے دور ہونے لگی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا اتنی آسانی سے تو تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ غصے میں اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، کہنے لگی دیکھیں آپ اپنی قیمت پوری کر لی ہے، پلیز اب مجھے جانے دیں۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، کہنے لگی میرے بابا میرا ویٹ کر رہے ہوں گے، پلیز وہ اکیلے ہیں، مجھے جانے دے، وہ بیمار انسان ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا اتنی آسانی سے تمہیں نہیں جانے دوں گا، یہ کہہ کر میں نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا۔ وہ پریشان تھی، اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، اسے اپنے گھر جانے کی بہت زیادہ جلدی تھی، لیکن آج کی رات تو بالکل بھی میں اسے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ میں نے کہا 2-3 دن تو تمہیں میرے پاس رکنا ہی ہوگا، اس سے پہلے تو میں تمہیں بالکل نہیں جانے دوں گا۔ وہ کہنے لگی کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں، پلیز مجھے جانے دیں، میں آپ کے پاس دوبارہ آ جاؤں گی۔ میں بول رہی ہوں نا، وہ رونا شروع ہو چکی تھی، بار بار مجھے کہہ رہی تھی پلیز مجھے واپس جانا ہے، میرے بابا انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن میں نے اسے کمرے میں بند کر دیا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کافی دیر تک دروازے پر دستک دیتی رہی تھی، تقریباً میں رات کے وقت واپس گھر آیا تھا۔ اس نے صبح سے کچھ کھایا ہوا نہیں تھا۔ جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس نے اپنی رو رو کر بری حالت بنائی ہوئی تھی، کہنے لگی پلیز خدا کے لیے میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے واپس جانے دو، مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ میں نے کہا بالکل بھی نہیں جانے دوں گا، نہ جانے ایسا کون سا نشہ ہے تم میں کہ میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی طرف کھانا بڑھایا اور کہا یہ کھانا کھا لو۔ میں نے کھانے والی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی تو وہ کہنے لگی مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے، لیکن میں دوبارہ سے کمرے میں بند کر چکا تھا۔ وہ رات بھی اس کی وہیں پر گزر چکی تھی۔ 2-3 دن تک میں نے اسے اپنے پاس رکھا تھا۔ وہ روتی چیختی رہی تھی، بار بار اپنے باپ کے پاس جانے کی ضد کرتی تھی، منتیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے اس کی حالت پر رحم اور ترس آنے لگ جاتا تھا، لیکن میں اسے اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ میں نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ نہ جانے اس کے باپ کی کیا حالت ہوگی، اس کی تو کوئی دیکھ بھال نہیں کرنے والا تھا، میں خود غرض بن چکا تھا۔ لیکن اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں اٹھ کر دیکھنے لگا، لیکن کمرے کا تو لاک لگا ہوا تھا، لیکن کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ کھڑکی سے واپس جا چکی تھی۔ مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ میں اسے سارے گھر میں دیکھتا رہا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا، وہ مجھے ایسے دھوکہ دے کر کیسے جا سکتی تھی۔ میں نے فوراً ہی گاڑی نکالی۔ جب گھر سے باہر گیا تو وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ میں نے گاڑی اس کے گھر کی طرف دوڑا دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری گاڑی اس کے گھر کے سامنے رک گئی، لیکن اس کے گھر کا تالا لگا ہوا تھا۔ وہ کہاں چلی گئی تھی؟ وہ اپنے گھر واپس نہیں آئی تھی، تو پھر کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے محلے والوں سے پوچھا تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک رات وہ لڑکی گھر نہیں آئی تھی، تو اس کی ٹینشن میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد وہ لڑکی واپس لوٹ کر نہیں آئی تھی، رات کو ہی آئی تھی، تو محلے والوں نے اسے محلے سے نکال دیا تھا۔ ایسی گھٹیا لڑکی کو ہم لوگ بھلا اپنے محلے میں کیوں رکھتے؟ ان لوگوں کی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا اور مجھے حسیبہ کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ کہاں چلی گئی تھی؟ بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میں سارے شہر میں اسے ڈھونڈ رہا تھا، مارا پھر رہا تھا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ میرا دل بہت زیادہ بے چین ہونے لگ گیا تھا۔ اس لڑکی میں ایک عجیب سا نشہ تھا جو مجھے پاگل کیے جا رہا تھا، اور وہ جب تک مجھے نشہ نہیں ملنا تھا، جب تک میں نے اپنا نشہ پورا نہیں کرنا تھا، مجھے بے چین نہیں آنا تھا۔
میں پاگلوں کی طرح اسے پورے شہر میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا اور نہ مجھے کھانے کی ہوش تھی نہ پینے کی ہوش تھی۔ میں عجیب پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ 2-3 دن بعد جب میں واپس گھر آیا تو میری حالت دیکھ کر مما بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ مجھے کہنے لگی، بیٹا یہ تم نے اپنی حالت کیا بنائی ہوئی ہے؟ کہاں تھے تم؟ اتنے دنوں سے کہیں تم مجھے نظر بھی نہیں آ رہے تھے۔ نہ تم کسی سے بات کر رہے تھے نہ کسی کی کال پک کر رہے تھے۔ میں نے مما کی طرف دیکھا اور ان کے گھٹنوں پر سر رکھے بہت شدت سے رونے لگ گیا تھا۔ آج پہلی دفعہ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے حسیبہ کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا۔ اگر اس کا باپ مرا تھا تو صرف میری وجہ سے۔ کاش کہ میں حسیبہ کو جانے دیتا تو وہ مجھ سے اتنی دور تو نہ جاتی۔ آج مجھے اس کی شرط یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنی عزت بچانے کی خاطر کیا کچھ کر رہی تھی۔ اس نے میرے اتنے ظلم برداشت کیے صرف اس نے اپنے باپ کی جان بچانے کی خاطر۔ مجھ سے اتنے زیادہ پیسے لیے تھے، ورنہ وہ لالچی لڑکی تو نہیں تھی۔ پیسوں کی خاطر اپنا آپ میرے حوالے کر دیتی، اور اس نے بغیر نکاح کے تو مجھے خود کے قریب بھی نہیں آنے دیا تھا۔ نکاح کی شرط رکھ کر ہی اس نے مجھے اپنا آپ سونپا تھا، لیکن میں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اسے نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ سب سوچ سوچ کر میں پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ میں نے ساری حقیقت اپنی ماں کو بتا دی۔ میں نے کہا، مما میں بہت زیادہ بے چین ہوں، مجھے وہ چاہیے، وہ مجھے کہیں نہیں مل رہی، میں اسے کہاں سے تلاش کروں؟ میں رو رہا تھا۔ مما میرے آنسو صاف کرتی ہوئی کہنے لگی، تم فکر مت کرو، اگر تم اسے سچی محبت کرتے تھے تو وہ تمہیں ضرور مل جائے گی۔ میں نے کہا، لیکن مما میں نے اس پر بہت ظلم کیا ہے، وہ کبھی بھی لوٹ کر میرے پاس نہیں آئے گی، میری وجہ سے اس کے باپ کا انتقال ہوا ہے۔ مما وہ نہیں آئے گی میرے پاس لوٹ کر، میں روتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ مما مجھے حوصلہ دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھی، پیار سے سمجھا رہی تھی کہ بیٹا زیادہ پریشان مت ہو، وہ لوٹ کر آ جائے گی، وہ بھی تم سے محبت کرتی ہوگی۔ میں نے کہا، نہیں مما وہ محبت نہیں کرتی، نہ ہی کوئی لالچی لڑکی ہے، نہ اسے کوئی پیسے کی ہوش ہے، اس نے صرف مجھ سے پیسے اپنے باپ کے علاج کے لیے تھے۔ مما میں نے اس کا کتنا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، میں روتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ مما نے میری پریشانی پر بھروسہ دیا اور کہنے لگی، میں دعا کروں گی کہ وہ لوٹ آئے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ دعاؤں کا بھی اب کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ اس نے لوٹ کر نہیں آنا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، میں نے اس کا بہت زیادہ پتہ کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا، وہ کہاں چلی گئی تھی۔ اس بات کو نہ جانے کتنے مہینے گزر چکے تھے، اور یہ اتنے مہینے میں نے بہت زیادہ بے چینی کے عالم میں گزارے تھے۔ میں نے اپنی بہت بری حالت بنا لی تھی، مجھے کسی چیز میں بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ آج بھی میں بہت زیادہ بے چینی کے عالم میں مسلسل سگریٹ پیے جا رہا تھا، پورے کمرے میں سگریٹ کا دھواں بکھرا ہوا تھا۔ جب مما کمرے میں داخل ہوئی کہنے لگی، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ میں نے کہا، مما میں اسے نہیں بھول پا رہا، مجھے وہ بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ میری آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مما نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی، تم نے کبھی اسے خدا سے مانگ کر دیکھا ہے؟ میں نے مما کی طرف دیکھ کر کہا، مما میں کیسے اسے خدا سے مانگ سکتا ہوں؟ میں اتنا نیک نہیں ہوں کہ میں خدا سے کچھ مانگوں گا اور مجھے مل جائے گا۔ میری آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ مما کہنے لگی، کیوں نہیں مانگ سکتے؟ تم خدا کو راضی کرو، خدا سے مانگ کر دیکھو، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا، تمہیں جو چاہیے ہوگا، کیونکہ وہ تمہاری محرم ہے، تمہاری بیوی ہے۔ تم کسی غیر عورت کو نہیں مانگو گے، اپنی بیوی کو مانگو گے۔ میں نے کہا، لیکن مما میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کچھ اچھا بھی تو نہیں کیا تھا، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا نا مما، وہ کبھی مجھے نہیں ملے گی، یہ میری سزا ہے، اسی وجہ سے تو میں اتنی اذیت اور تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ میں مما کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مما نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میری پیشانی پر بوسہ دیتی ہوئی کہنے لگی، اچھا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چلو نماز پڑھو اور اپنے اللہ سے مانگو۔ یہ کہہ کر مما باہر جا چکی تھی۔
اور مجھے نہیں یاد تھا میں نے زندگی میں آخری دفعہ کب نماز پڑھی تھی، اور نماز پڑھنے کے بعد نہ جانے کتنی دیر سجدے میں سر رکھے میں روتا رہا تھا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا تھا۔ وقت گزر رہا تھا، اس بات کو 3 سال گزر چکے تھے، لیکن 3 سالوں میں مجھے حسیبہ کا کبھی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اور ان 3 سالوں میں مما نے بہت بار مجھے کہا کہ تم شادی کر لو۔ میں نے کہا مما آپ خود ہی تو مجھے کہتی ہیں وہ مجھے مل جائے گی، تو میں اس کا انتظار کروں گا، جب تک وہ مجھے نہیں ملتی میں تب تک شادی نہیں کروں گا۔ مما کہنے لگی ٹھیک ہے۔ آج میری آفس سے آنے میں کافی زیادہ لیٹ ہو چکی تھی، سڑک پر بالکل گاڑیوں کا نہ رش ہونے کے برابر تھا۔ میں آہستہ آہستہ گاڑی چلا رہا تھا، اچانک ہی میری گاڑی کے سامنے ایک لڑکی آئی۔ میں نے گاڑی کی بریک لگانا چاہیے، اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا رکھا تھا اور بہت زیادہ پریشان تھی، تیزی میں چلتی جا رہی تھی اور گاڑی سے ٹکرا گئی۔ میں جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا، اس کا بچہ سڑک پر گر چکا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے بچے کو اٹھایا۔ میں نے کہا آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ لیکن اگلے ہی لمحے جب میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو میں اگلا سانس لینا بھول چکا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حسیبہ تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا جو بہت شدت سے دوڑ جا رہا تھا۔ اس کی شاید بازو پر چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے اس نے بہت مشکل سے اس بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے اس کی گود سے اس بچے کو پکڑا، وہ بالکل ہو بہو میری فوٹو کاپی تھا، اور مجھے دیر نہیں لگی تھی یہ سمجھنے میں کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ میں حسیبہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جلدی سے میرے ہاتھ سے اپنا بچہ لینے لگی تو میں نے فوراً ہی پیچھے کی طرف کر لیا تھا۔ وہ بچہ بخار میں تپ رہا تھا۔ میں نے کہا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کہاں اسے لے کے جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، پلیز اسے جلدی ہاسپٹل لے چلے نا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، وہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں مجھے بول رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا پریشانی ہو، چلو اس کو لے کر گاڑی میں بیٹھو۔ اگر وہ نارمل لمحے میں میرے سامنے آتی تو کبھی بھی وہ میری شکل دیکھنا گوارا نہ کرتی، لیکن اس وقت اسے اپنے بیٹے کی فکر تھی، جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ آ گئی۔ ہاسپٹل آنے کے بعد ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا، کہنے لگی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، بس بخار ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بینچ پر بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے کندھے سے لگایا تو وہ بہت شدت سے رونے لگی، میرے سینے میں منہ چھپائے کہنے لگی میں بہت تھک گئی ہوں، میں مزید اس دنیا میں ذلیل نہیں ہونا چاہتی، مجھے سنبھال لو، میں تھک چکی ہوں۔ وہ میرے بازو میں بکھری بہت شدت سے روئے جا رہی تھی اور میں دھیرے دھیرے اس کی پشت سے ہلا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے سنبھال لو گے نا؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کہا تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ کیوں مجھ سے اتنا دور چلی گئی تھی؟ کہنے لگی آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا تو کیا آپ مجھے معاف کر دیں گی؟ کہنے لگی پتہ نہیں کیا، شاید مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، کیونکہ آپ میرے شوہر تھے۔ میں آپ کو اتنے سالوں میں نہیں بھول پائی، میں نے بہت مشکل وقت گزارا ہے اور ہر مشکل لمحے میں آپ مجھے یاد آئے، کیونکہ آپ میرے شوہر تھے، میں آپ کی ذمہ داری تھی۔ نہ جانے کیوں میں آپ سے اتنا دور چلی گئی، مجھ میں کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں آپ کے پاس آؤں۔ آپ نے مجھے کیا کہا تھا کہ میں شکل سے ہی ایسی لگتی ہوں کہ نیک پاکیزہ ہونے کا ڈھونگ رچاتی ہوں۔ اس بات نے کبھی بھی مجھے آپ کے پاس نہیں آنے دیا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا اس دن میرے دل نے گواہی دی تھی کہ تم ایک پاکیزہ لڑکی ہو، اور میں اب کبھی خود سے دور نہیں کروں گا، یہ کہہ کر میں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔